اقرار بھائی نے ایک بہادری کا مظاہرہ کیا اور اقرار بھائی 14 فروری کو گئے 3-4 گھنٹے یا 5 گھنٹے تک وہ جو کلیم کرتے ہیں کہ ان کو بٹھائے رکھا. اقرار بھائی کا کنٹینیوسلی یہی کلیم تھا کہ انہیں کوئی قرآنی ایک سورت تک بھی نہیں آتی. اقرار بھائی اور اقرار بھائی کی ٹیم کے سارے کیمرے روک دیے جاتے ہیں, لائیو سیشن ختم ہو جاتا ہے اور آپس میں کافی گرما گرمی ہوتی ہے. وہ اقرار بھائی سے ہی کہتے ہیں کہ آپ ہم سے معذرت کریں, پھر ہم آپ کو جانے دیں گے. اتنی ہی دیر میں ان کی وہی جو پیڈ شروع دربار سے وہ چلتی آ رہی, ان کو کوئی مسئلہ نہیں تھا. جیسے ہی اقرار بھائی اور خطیب صاحب کے سامنے آتی ہیں تو ان کے اوپر کوئی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور وہ اس طرح کر کے ہلنا شروع کر دیتی ہیں. پیری بنتی کیسے, مطلب یہ پیر گدی نشینی ہوتی کیا کہ جس طریقے سے بادشاہ ہوتا ہے, بادشاہ کے بعد اس کا بیٹا بادشاہ, اس کے بعد اس کا بیٹا بادشاہ, اس کے مرنے کے بعد اس کی بڑی اچھی سی قبر بنا دی جاتی ہے, پھر وہاں اس کو آہستہ آہستہ ایک دربار میں شفٹ ہو جاتا ہے. اللہ کا ولی جن لوگوں کو مان رہے ہوتے ہیں ان کے جو بیٹا یا جو ان کے خاندان کے لوگ ہوتے ہیں وہ اس گدی پہ بیٹھ جاتے ہیں. اب حقیقت میں کون ولی ہے یہ تو آخرت میں جا کے پتہ چلے گا. ہاں, اگر ہم قرآن سے پوچھتے ہیں تو قرآن میں تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ مومنین کا ولی ہے, دوست ہے, حمایتی ہے, مددگار ہے, ان کا ساتھی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. السلام علیکم ٹرو لیٹرز, میں ہوں علی حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ٹرو لیٹ پرسیپشن. اقرار الحسن صاحب ورسز حق خطیب صاحب کی پچھلے 15-20 دنوں سے ایک انٹرنیٹ کے اوپر ہمیں کنٹروورسی نظر آ رہی ہے اور دونوں ایک دوسرے کو جھوٹا کہہ رہے ہیں اور بے تحاشا اس کے اوپر ویڈیوز لوگ بنا چکے ہوئے ہیں اور ہر ایک اپنے اپنے اوپینین اور چیزوں کو اظہار کر رہا ہے. لیکن اس میں حق بات کیا ہے اور کیا کیا چیزیں ہیں, تو اسی لیے ہم لوگوں نے اور ہماری ٹیم نے سوچا کہ ہم لوگ اس کے اوپر ایک ویڈیو بنائیں اور ایک مکمل ویڈیو کے اندر اس میں سے کوئی کنکلوژن نکال سکیں تاکہ عوام و ناس کو تھوڑی سی سمجھ آ سکے کہ قرآن و حدیث پر آنا کتنا ضروری ہے اور قرآن کو سمجھ کے پڑھنا کتنا ضروری ہے. سب سے پہلے جو لوگ حق خطیب صاحب کے بارے میں نہیں جانتے, میں ان لوگوں کے بارے میں تھوڑا سا بتاتا چلوں. ان لوگوں کے لیے جو حق خطیب صاحب ہیں یہ ایک پیر مصنجف علی سرکار تھے, ان کے بیٹے ہیں اور یہ ایک دربار عالیہ شریف ہے جو راول پنڈی کوٹلی کے اندر واقع ہے اور یہ اپنے آپ کو کسٹوڈین یہ مانتے ہیں اور ان کے لوگ بھی ان کو اس دربار کا کسٹوڈین مانتے ہیں اور یہ اپنے بارے میں کلیم کرتے ہیں کہ میں 21ویں سینچری کا سب سے بڑا کلندر ہوں. جب آئیں گے تو کلندر وہاں آپ کو ملے گا, آئیں کلندر کی بازو تھام لیں اور پھر دیکھیں کہ میرا رب کتنا کرم فرماتا ہے. اور ان کا یہ ماننا یہ ہے کہ میرے دنیا میں آنے کے 2 مقصد ہیں. ایک تو پوری دنیا کی تمام انسانیت کی میں خدمت کر سکوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بارے میں لوگوں کو دعوت دوں, پریچ کروں اور اس کا ڈیفنس کروں, اس کے لیے لڑوں لوگوں سے جو لوگ اس کے خلاف بات کرتے ہیں. اور جو ان کی لنکڈ ان پوری پروفائل جو بنی ہوئی ہے شاید ان کی ٹیم نے ہی ذری بات ان کی بنائی ہوگی, اسی سے میں نے کچھ انفارمیشن جو میں نے ساتھ آپ لوگوں کے لیے اٹیچ بھی کر دی ہے, جس کے اندر وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ ملینز لوگوں کو اپنے دم, درود اور پھونکوں کے ذریعے شفا یاب کر چکے ہوئے ہیں. ایسی مرض امراض کے لوگ جن کے ڈاکٹرز انکار کر چکے ہیں, جیسے کینسر ہے, کڈنی پیشنٹ ہے, جنات جن کے اوپر آ جاتے ہیں اور طرح طرح کی جتنی بھی اس طرح کی بیماریاں ہیں جن کو ڈاکٹر سے انکار کر دیا, بچوں چل پھر نہیں سکتے ہوتے, ان لوگوں کو بھی یہ صرف اور صرف اپنی پھونکوں کے ذریعے شفا یاب کر دیتے ہیں. اور یہ کہتے یہ ہیں کہ میں شفا نہیں دیتا, بیسیکلی اللہ شفا دیتا ہے اور بس میں پھونک مارتا ہوں اور میں بسم اللہ پڑھتا ہوں یا اس میں جو کچھ بھی پڑھتا ہوں, لیکن میری پھونک سے لوگ شفا یاب ہو جاتے ہیں. یہاں تک کہ اب یہ جو ان کی پھونکیں ہیں وہ آپ آن لائن بھی شفا یاب ہو سکتے ہیں. وہ اس طرح کے بے تحاشا کلیم کرتے ہیں. اور یہ جو اقرار الحسن صاحب ہیں, سید اقرار الحسن صاحب, ان کے بارے میں تمام پاکستانی لوگ پہلے سے جانتے بھی ہیں کہ یہ ایک ایئر وائی کے ایک بہت فیمس ترین اینکر ہیں جو ایک ٹی وی شو رن کر رہے ہیں ایئر وائی کے اوپر ہی, سریام کے نام سے. اور یہ کرپٹ پولیٹیشنز ہو گئے اور اس طرح کے جتنے بھی معاشرے کے اندر, سوسائٹی کے اندر کرپٹ لوگ ہوتے ہیں یا جن لوگوں کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے سوسائٹی کے اندر, طاقتور لوگ اور جن لوگوں کے ساتھ ناانصافی کی جا رہی ہوتی ہے اور اس طرح کے جو جھوٹے پیر لوگوں نے بنائے ہوتے ہیں اور جو معصوم لوگوں کو دھوکے میں ڈال رہے ہوتے ہیں, ان کے خلاف ہمیشہ سے آواز بلند کرتے ہیں اور اپنی ویڈیوز اور اپنی اس طرح کی ایک میڈیا میں ہونے کی وجہ سے ایک عوام الناس کے اوپر ایک حقیقت کو واضح کرتے ہیں. ان کی جو پاس ہسٹری ہے وہ ہم سب کو پتہ ہے اور یہ کافی اس طرح کے بے تحاشا کام کر چکے ہیں اور ان کی بہادری کے بارے میں بھی کافی لوگ پہلے سے جانتے ہیں کہ یہ اس طرح کے بے تحاشا کام اپنے پاس میں کر چکے ہوئے ہیں.
تو اور جو اس میں تیسری پرسنالٹی ہے جو اس ٹائم بتانا اس ٹائم ضروری ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا ایک انٹروڈکشن دے دیتا ہوں۔ اویس ربانی صاحب ہیں۔ وہ اویس ربانی صاحب ایک نیولی ایک سمجھ لیں آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہوں گے، اینکر ہیں جو اسلامک اینکر ہیں، اور مولویوں کو اور پیروں کو اور مفتیوں کو آپس میں بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں اور حق بات کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ کافی ویسے پرانے اینکر ہیں اور یہ کافی عرصے سے یہی کام کرتے آئے ہوئے ہیں۔ انہوں نے پاس میں بھی 26 نومبر کو بھی اس طرح کی ایک ایکٹیویٹی کرنے کی کوشش کی تھی، اب انہوں نے 14 فیبرری کو اس طرح کی ایکٹیویٹی کرنے کی کوشش کی ہے، اور دونوں میں وہ اپنے اپنے ایک سلوشن تک پہنچنے کی انہوں نے اس میں کوشش کی ہے۔ لیکن میرا ان سے جو ایک بنیادی اختلاف ہے وہ یہی ہے کہ کبھی بھی اس طریقے سے کوئی سلوشن تک کوئی نہیں پہنچا، نہ 26 نومبر کا کوئی سلوشن رزلٹ نکال سکے، نہ ہی یہ 14 فروری کا کوئی رزلٹ نکال سکا۔ اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ تیسرے پرسن کیوں بنے، مڈل پرسن کیوں کس طریقے سے بن سکے، وہ یہ ہے کہ حق خطیب صاحب کے پاس یہ ایک انٹرویو کرنے گئے تھے، انہوں نے وہاں پر ایک پورا انہوں نے ان کا ایک انٹرویو کیا۔ انٹرویو کرنے کے بعد انہوں نے پوری دنیا کے لوگوں کو چیلنج کیا کہ اگر کوئی مجھے سمجھتا ہے کہ میں کوئی چھوٹی یا اس طرح کی ٹرکس دکھاتا ہوں یا ایسا کچھ کرتا ہوں تو اس کے لیے اوپن چیلنج ہے۔ دوسری طرف اقرار الحسن نے اس چیلنج کو ایکسیپٹ کیا اور دنیا کے لوگوں کو دکھایا کہ کس طریقے سے یہ میڈیکیٹڈ اور کس طریقے سے ٹرکس کے ذریعے آپ آنکھوں سے چین نکلوا سکتے ہیں، منہ سے گولیاں اور یہ جو کیلیں اور اس طرح کی جتنی بھی چیزیں وہ کس طریقے سے لوگ نکالتے ہیں، اور کس طریقے سے انہوں نے نکال کے خود بھی دکھائیں اپنی ویڈیوز میں۔ اور حق خطیب صاحب کو ڈائریکٹ سیدھا چیلنج کیا اپنی ویڈیوز کے اندر کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں ٹرکس کر رہا ہوں اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں آپ کے خلاف کوئی بات کر رہا ہوں اور وہ غلط ہے، جھوٹ کے اوپر مبنی ہے، تو آپ مجھے اجازت دیں، میری سیکیورٹی کا صرف اور صرف ذمہ لیں، میں آپ کے ہی یہ جو دربار عالیہ شریف جو ہے وہاں پر آؤں گا اور وہاں پر آ کے آپ کی آنکھوں کے سامنے یہ چیز کر کے دکھاؤں گا، اور تاکہ میرے جو عوام جو ہے وہ دیکھ سکے کہ یہ صرف اور صرف ٹرکس کے ذریعے کیا جاتا ہے، یہ اس میں کوئی کرامات اور اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں۔ لیکن حق خطیب صاحب نے اس طریقے سے ان کو رسپانس نہیں کیا، لیکن اویس ربانی صاحب نے اپنی طرف سے ہی ایک 14 فروری کی ایک ڈیٹ اناؤنس کر دی، اور تاکہ اس دن یہ دونوں آپس میں مل سکیں اور آپس میں جو بھی ان کی آپس میں ڈسکشن وغیرہ ہے وہ عوام الناس دیکھ سکیں۔ لیکن جس طرح یہ پچھلی دفعہ خود گئے تھے اویس ربانی صاحب، اس دفعہ وہ اویس ربانی صاحب خود نہیں گئے۔ انہوں نے اس کے پیچھے جو ریزن بتائی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ میں ویوز کے پیچھے جاتا ہوں اور یہ ویوز کی وجہ سے سارے کام شام کرواتا ہوں، جبکہ ایسا نہیں ہے، میں اس لیے خود نہیں کیا۔ جبکہ انہوں نے اگر ویوز کی بات کریں تو انہوں نے ویوز جو کمانے تھے وہ اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر انہوں نے ساری کی ساری ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں، جو کچھ بھی انہوں نے کرنا تھا وہ سارا کچھ ان کو وہ ویوز ملے ہیں۔ میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ یہاں پر تھوڑا سا بہادری والا معاملہ تھا، یہاں پر جانا ایک بہادری کی علامت تھی، ان کے وہاں پر اڈے پہ جا کے وہاں پر یہ ساری باتیں کرنا، کیونکہ ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ پاکستان جیسا جو ملک ہے وہاں پر مذہب کے نام کے اوپر کسی کی بھی جان لینا یا کسی کی بھی زندگی کو ایک مشکل میں ڈال دینا بہت آسان ہے، اور کسی کو بھی گستاخ رسول کہہ دو اور کسی کو بھی اس طرح کی چیزیں وغیرہ کلیئر کر کے آپ لوگوں کو اکسا سکتے ہیں۔ اور اقرار بھائی نے ایک بہادری کا مظاہرہ کیا، اور اقرار بھائی 14 فروری کو گئے، اور اس کی ویڈیوز میں ساتھ ساتھ اپنی ویڈیوز کے بھی اٹیچ کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ دیکھ سکیں کہ کس طریقے سے اقرار بھائی گئے۔ شروع میں ان کی بڑی اچھے طریقے سے ان کا ویلکم کیا گیا، خوش آمدید کی گئی، اس کے بعد ان کو 3-4 گھنٹے یا 5 گھنٹے تک وہ جو کلیم کرتے ہیں کہ ان کو بٹھائے رکھا اور حق خطیب صاحب نہیں آئے، اور باہر انہوں نے ایک ختم نبوت کی کانفرنس شروع کی ہوئی تھی اسی دن کے اوپر، اور لیکن 4-5 گھنٹے کے بعد تک وہ نہیں آئے۔ اس کے بعد کوئی 5-5.5 گھنٹے گزرتے ہیں شاید، تو اس ٹائم پہ حق خطیب صاحب آتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا ایک روم ہے جو ہم اپنی ویڈیوز کے اندر دیکھ سکتے ہیں، وہ اپنے سینکڑوں کارکنوں جو ان کے پیڈ کارکن ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ ہمیشہ اٹیچ رہتے ہیں ان کو ساتھ لے کر آتے ہیں، اور آ کے سب سے پہلے وہ ایک گڈ جسٹر کے طور پہ اقرار بھائی کو گلے لگاتے ہیں۔ گلے لگانے کے بعد پھر وہ بیٹھتے ہیں، وہاں پر اتنا زیادہ کراؤڈ ہوتا ہے کہ کسی دوسرے کی بات تک سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، جبکہ ادھر سے اقرار بھائی اکیلے بات کر رہے ہوتے ہیں اور ادھر سے جو حق خطیب صاحب ہیں اور ان کے جتنے بھی کارکن اور جتنے بھی پیڈ جو لوگ ہوتے ہیں وہ اقرار بھائی کے ساتھ لگے ہوتے ہیں۔ اور جس طرح ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اقرار بھائی 2-3-4-5 دفعہ انہیں کہتے ہیں کہ اس طریقے سے ہماری بات نہیں ہو سکے گی، اگر آپ نے ہم سے بات یہ ساری چیزیں کرنی ہے تو ہم ایک الگ جگہ پہ چلتے ہیں جہاں پہ یہ ساری چیزیں نہ ہو، یا آپ ان سب کو آرڈر کریں کہ یہ سب لوگ واپس جائیں، یہ آپ کے لوگ ہیں، یہ پیچھے جائیں، تاکہ ہم عوام الناس کو تھرو ویڈیوز کیمراز کے ذریعے دکھا سکیں کہ کس طریقے سے آپ یہ ٹرکس کرتے ہیں۔ لیکن وہاں کی جو عوام ہوتی ہے یا وہاں کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ پیچھے نہیں ہٹتے اور وہ اقرار بھائی کے ہی خلاف پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو شروع میں اقرار بھائی جس طرح ہم اپنی ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں، اقرار بھائی سب سے پہلے ان سے ایک چیز پوچھتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کا ولی مانتے ہیں، تو بتائیں آپ کے اوپر یہ جو ولی، یہ آپ کو کب پتہ چلا کہ میں اللہ کا ولی ہوں، اور آپ کے اوپر یہ ولایت کب
آپ پر واضح ہوئی تو وہ اسی ٹائم ہی ماننے سے انکار کر دیتے ہیں کہ بھائی جان میں تو اللہ کا کوئی ولی نہیں ہوں, میں نہیں مانتا میں اللہ کا ولی ہوں. جو ان کا سب سے بڑا جو ایک بنیادی جو ان کا عقیدہ تھا, جو ان کے جو لوگ بھی اپنی پچھلی ویڈیوز کے اندر یہ بات بار بار کلوا چکے ہوئے ہیں کہ یہ اللہ کے ولی ہیں اور ولیوں کے جوتوں میں شفا ہوتی ہے معاذ اللہ, اور اس طرح کی چیزیں بے تحاشا چیزیں اپنی ویڈیوز کے اندر وہ لوگ کلوا چکے ہوئے ہیں. سب سے پہلا وہ یہ کلیم روکتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا. پھر اقرار بھائی کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو شفا یاب کرتے ہیں اپنی پھوکوں یا اپنے درباروں اور اپنی تویزوں اور اس طرح کی چیزوں کے ذریعے. تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہاسپٹل سے کوئی 5-10 مریض لے کر آتے ہیں جو واقعی ہی میں مریض ہوں گے, آپ کے پیڈ پرسن نہیں جو بار بار کیمرس میں آتے ہیں اور آپ ان کے اوپر ٹرکس کے ذریعے کرامات دکھاتے ہیں, وہ نہیں. ہم ایسا کرتے ہیں واقعی ہی میں ریئل لوگ ہاسپٹل سے جو بیمار ہیں ان لوگوں کو لے کر آتے ہیں, اور تاکہ دودھ کا دودھ ہو جائے اور پانی کا پانی ہو جائے, پتہ چل جائے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا, ہم نے جن لوگوں کو دکھایا آپ کو, ہم انہی کے سامنے آپ کو یہ ٹرکس دوبارہ سے کر کے دکھاتے ہیں, مطلب اپنی کرامات کر کے دکھاتے ہیں. لیکن اقرار بھائی اس چیز کے اوپر نہیں مانتے. پھر اقرار بھائی بار بار ان سے ایک بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے آج تک کبھی بھی آپ سے ایک نہ کبھی کوئی حدیث سے ہی سنی, مطلب حدیث مطلب کوئی عربک میں نہ حدیث کبھی سنی, نہ آپ سے کبھی کوئی قرآنی آیت سنی. اور جو آپ کا جو سب سے بڑا جو کلیم ہے, جو آپ یہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی پریچ کرتا ہوں پوری دنیا کے اندر, تو جو قرآن میں اس سے ریلیونٹ جو آیت ہے, وہ جو آیت ہے جو ایک کافی فیمس آیت ہے جو بچے کو ہمارے یہاں پر پتہ ہے, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین, کہ محمد نہیں ہے تم مردوں میں سے کسی کے بھی باپ مگر ہیں اللہ کے آخری رسول. تو یہ آیت ہی آپ تلاوت کر کے دکھا دیں یا کوئی صورت ہمیں پڑھ کے دکھا دیں یا کوئی ہمیں شریعت کی کوئی بات بتائیں, ہم نے آج تک کبھی بھی آپ کے منہ سے اس طرح کی کوئی چیزیں نہیں سنی. وہ بار بار یہ کلیم کرتے رہتے, تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں آپ کو کوئی قرآنی آیت اور کوئی قرآنی چیز نہیں بتاؤں گا, کیونکہ اقرار بھائی کا کنٹینیوسلی یہی کلیم تھا کہ انہیں کوئی قرآنی ایک صورت تک بھی نہیں آتی. اور وہ اپنی پوری ان ویڈیوز کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں وہ بار بار یہی بات کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر جس طریقے سے ان کے جو لوگ تھے خطیب صاحب کے, وہ اقرار بھائی اور اقرار بھائی کی ٹیم کو جس طریقے سے مارنے کے لیے بھر رہے تھے, وہ ہم نے اپنی ویڈیوز اٹیچ کیا. آپ ذرا ان ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ اڑ کے آگے آ رہے تھے. یہاں تک کہ اقرار بھائی اور اقرار بھائی کی ٹیم کے سارے کیمرے روک دیے جاتے ہیں, لائیو سیشن ختم ہو جاتا ہے, اور جو ان کے جو لائیو کیمرے جو چل رہے ہوتے ہیں ان کی ویڈیوز چلتی رہتی ہیں, لیکن اقرار بھائی کی وہ چیزیں روک دی جاتی ہیں. اور آپس میں کافی گرما گرمی ہوتی ہے. اس کے کچھ دیر بعد وہ اقرار بھائی سے یہ کہتے ہیں کہ آپ ہم سے معذرت کریں پھر ہم آپ کو جانے دیں گے. اتنی ہی دیر میں ان کی وہی جو پیڈ جو لوگ ہوتے ہیں, جو کچھ عورتیں ہیں, وہ آ جاتی ہیں. وہ اچھی بھلی بالکل ٹھیک چلتی آتی ہیں, اور پورے شروع دربار سے وہ چلتی آ رہی ہیں, ان کو کوئی مسئلہ نہیں تھا. جیسے ہی وہ اقرار بھائی اور خطیب صاحب کے سامنے آتی ہیں تو ان کے اوپر کوئی کیفیت طاری ہو جاتی ہے, اور وہ اس طرح کر کے ہلنا شروع کر دیتی ہیں. اور پھر وہ اپنی وہی جو ٹرکس آپ سمجھ لیں, یا وہ ان کے مطابق آپ کرامات سمجھ لیں, ہمارے مطابق ٹرکس سمجھ لیں, وہ اس کے ذریعے اپنی آنکھوں سے چینز نکال کے دکھانا شروع کر دیتی ہیں, منہ سے وہ گولیاں اور اس طرح کی چیزیں نکلنا شروع کر دیتی ہیں, کسی کو خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے, اس طرح کی ڈفرینٹ چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. تو اقرار بھائی شروع سے یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم آپ کی یہ جو پیڈ جو پیشنٹ ہے ان کی نہیں مانتے. اور یہ کیا بار بار صرف انہی کو یہ مسئلے ہوتے ہیں, کیونکہ آپ نے جب بھی ویڈیوز بنائی ہیں ہمیشہ یہی لوگ آئے ہیں. تو اتنی دیر میں ساتھ اقرار بھائی کے جو پیچھے جو ٹیم ہوتی ہے وہ ان کو کہتی ہے کہ آپ ان سے کہیں کہ یہ کام دوبارہ کر کے دکھائیں. مطلب یہ جو عورت ہے, یہ جو لڑکی ہے جس نے چین نکالی ہے, اس سے کہیں کہ یہ چین دوبارہ نکالے آنکھ سے, اگر اس کو اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے مرض ہے تو دوبارہ نکال کے دکھائیں. تو وہ بہت کوشش کرتی ہے, کوئی تقریباً 8-10 منٹ تک وہ کوشش کرتی رہتی ہے, لیکن وہ چین نہیں نکلتی. ایٹ دی اینڈ اقرار بھائی جو سید اقرار بھائی ہیں, ان کو ان کے جو پیڈ جو لوگ ہوتے ہیں جو بڑے غصے میں آپ کو فیسز نظر آ رہے ہوں گے, اقرار بھائی کے خلاف بول رہے ہوتے ہیں, وہ اس لڑکی کو مجبور کرتے ہیں, وہ اقرار بھائی پہ گالیاں دینی شروع کر دیتی ہے. اور یہاں پر ایک جو ایک سین ہے وہ ایک بڑا فنی تھوڑا سا سین تھا کہ اقرار بھائی کی بہادری اور دلیری کی جو بات ہے کہ ہزاروں لوگ سامنے کھڑے ہیں جو ان کے مخالف بات کر رہے ہیں, اور اس حالت میں ہے کہ ابھی بھی کبھی بھی ذرا سی ایک چھوٹی سی بات کے اوپر وہ ان کے اوپر حملہ بول دیں. اور اقرار بھی آگے سے کہتے ہیں کہ آپ یہ خطیب صاحب اور ان کے لوگوں کو گالیاں دینی ہیں, تو وہ آگے سے کہتی ہیں نہیں اقرار میں تجھے گالیاں دے رہی ہوں. اور وہ اس طرح کی پوری ایکٹیویٹی ہوتی ہے, اور ایٹ دی اینڈ جو ثابت ہونے والی چیز تھی کہ وہ دوبارہ سے چین نہیں نکلوا سکتی, نہ نکلتی ہے نہ ہی کوئی اور چیز ہوتی ہے, اور وہ اپنے ایکٹیویٹی اور ٹرکس کر کے واپس چلے جاتے ہیں. اتنی دیر میں جو سیکیورٹی والے ہوتے ہیں وہ بڑی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اقرار بھائی اور اقرار بھائی کی ٹیم
کی جو اس ٹائم میں جان خطرے میں، ان کو بڑے اچھے طریقے سے وہاں سے نکال کے سائڈ پہ لے کے جایا جا سکے۔ تو وہاں کے جو پولیس اور جو SHO وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ اقرار بھائی سے ایک ریکویسٹ کرتے ہیں، اور پھر حق خطیب صاحب ایک گڈ جسٹر کے طور پہ ان کو وہاں سے خیر خیریت سے وہاں سے نکالتے ہیں۔ لیکن شروع میں اپنے لوگوں کو اکسا رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے تمہارے قبیلے کے لوگوں کو غلط کہا ہے، انہوں نے تمہاری قبیلے کی عورتوں کی ویڈیوز لگائی ہیں، جبکہ وہ ویڈیوز پہلے بھی خود لگا چکے ہوئے تھے۔ اس طریقے سے بے تحاشا وہ چیزیں لوگوں کو اکسانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایٹ دی اینڈ ان کو خیر خیریت سے گاڑی تک چھوڑ آتے ہیں۔ اور پھر اقرار بھائی خیر خیریت سے جب نکلتے ہیں تو اقرار بھائی پھر ایک پوری ایک ویڈیو کے اندر لوگوں کے لیے ایک پیغام دیتے ہیں، اور اپنے دیکھنے والے لوگوں اور سب لوگوں تمام مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ آپ حق کا ساتھ دیں۔ اور وہ تمام گدی نشین اور جو درباروں کے جو بڑے بڑے جو لوگ ہیں ان سے ایک ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ اس جعلی پیر جو جن کو وہ کلیم کریں اس کے خلاف کیوں نہیں بات کرتے، اور پھر وہ ان کے سامنے بار بار کہتے ہیں کہ آپ اپنی آخرت کو سنواریں اور ان کے خلاف کھڑے ہوں، اور وہ یہ تک بات کرتے ہیں کہ بھائی میں تو اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے وہاں سے ہو آیا ہوں، لیکن اب آپ سب کے اوپر بھی یہ ذمہ داری آتی ہے۔ اب یہاں پر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو میرے دماغ میں جو پوائنٹس آئے تھے، یہ پوری آپ کو میں نے جو ایک نریشن اور سٹوری بتائی ہے تھوڑی سی منٹس کے اندر، یہاں پر جو سب سے امپورٹنٹ جو پوائنٹس ہیں میں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، جو میں اقرار بھائی سے بھی اور جو میرے جتنے بھی دیکھنے والے لوگ ہیں ان سے میں پوچھنا چاہوں گا۔ جو اقرار بھائی سب سے پہلے جو ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ کے اوپر یہ چیز کب واضح ہوئی، تو وہ تو ڈکلیئر کر دیتے نا کہ میں تو اپنے آپ کو نہیں مانتا، اور اس طرح کی ساری چیزیں وغیرہ۔ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وہ تو اپنے لوگ جو ان کے کہتے رہے ولی وغیرہ وہ ایک الگ چیز ہے۔ اب اللہ کا ولی ہوتا کون ہے، کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اللہ کا ولی ہے؟ تو اگر آپ میرے سے یا کسی بھی انسان سے پوچھیں گے کہ یار کسی انسان کو کیا کوئی سرٹیفکیٹ ملتا ہے جیسے اللہ کے نبی رسول ہوتے ہیں کہ ان کے پاس تو اللہ کی طرف سے فرشتے آتے ہیں اور ساری چیز ہوتی ہیں، ان کے پاس پتہ ہوتا ہے کہ اللہ کے سچے رسول ہیں، تو یہاں پر تو ہر جگہ پہ لوگوں نے اپنے آپ کو ولی کلیم کرتے ہیں۔ اگر آپ دیوبندیوں کو دیکھیں گے تو وہ اپنے لوگوں میں سے اپنے جو اونچے لوگ ہوں گے ان کو ولی کہیں گے، بریلویوں کے نزدیک وہ ان کے ولی نہیں ہوں گے اللہ کے، اور بریلویوں کے اپنے ہوں گے، اہل حدیثوں کے اپنے ہوں گے، شیعوں کے اپنے ہوں گے، ہر ایک نے اپنے اپنے ولی بنائے ہوئے۔ اب حقیقت میں کون ولی ہے یہ تو آخرت میں جا کے پتہ چلے گا۔ ہاں اگر ہم قرآن سے پوچھتے ہیں تو قرآن میں تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ مومنین کا ولی ہے، دوست ہے، حمایتی ہے، مددگار ہے، ان کا ساتھی ہے، جو لوگ سچے دل سے ایمان لے کے آتے ہیں اور ان کا ایمان اس پہ ڈٹ جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ اس کے لیے اپنی زندگی سب لگا دیتے ہیں۔ تو آپ اپنے، اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو بندہ خود اپنے آپ کو ولی کہہ رہا ہو وہ کیسے اللہ کا ولی ہو سکتا ہے؟ تو یہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ اسی طریقے سے لگے ہوئے ہیں، اس میں کوئی کسی کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ اللہ کے ولی ہیں یا نہیں ہیں۔ پھر دوسری امپورٹنٹ چیز کہ اقرار بھائی جن پیروں سے یا جن گدی نشینی لوگوں سے جو کہہ رہے ہیں کہ یہ حق خطیب صاحب کے خلاف کھڑے ہوں اور ان کے خلاف ویڈیوز، لیکچرز اور اس طرح کی ویڈیوز یا سڑکوں پہ نکلیں اور بتائیں لوگوں کو کہ بھجن یہ لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں، بھولی بھالی عوام کے لوگوں کو، تو اقرار بھائی سے میرا ایک کویشچن یہ ہے کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں جن سے آپ یہ کر رہے ہیں تو کیا یہ بینیفیشری نہیں ہے اس پورے سسٹم کے؟ بینیفیشری کس طریقے سے؟ ہر ایک نے، میں سوری آپ کو ایک بات بتانی پہلے بھول گیا ہوں کہ یہاں پر پہلے ان سے یہ پوچھنا چاہیے کہ یہ پیری بنتی کیسے، مطلب یہ پیر گدی نشینی ہوتی کیا ہے؟ یہ سمجھ لیں آپ کہ یہ پیر اور گدی نشینی کیا سسٹم ہے کہ جس طریقے سے بادشاہ ہوتا ہے، بادشاہ کے بعد اس کا بیٹا بادشاہ، اس کے بعد اس کا بیٹا بادشاہ، اسی طریقے سے جو لوگ کسی بھی انسان کو اللہ کا ولی ماننا شروع کر دیتے ہیں، وہ واقعی میں اللہ کا ولی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اس کے مرنے کے بعد اس کی بڑی اچھی سی قبر بنا دی جاتی ہے، وہاں کے لوگ یا وہاں کے جو ان کی خاندان کے جو لوگ ہوتے ہیں، پھر وہاں وہ آہستہ آہستہ ایک دربار میں شفٹ ہو جاتا ہے۔ وہ دربار میں شفٹ ہونے کے بعد ظاہری بات ہے اس کا جو بیٹا ہوتا ہے، ان کا جو اللہ کا ولی جن لوگوں کو مان رہے ہوتے ہیں، ان کے جو بیٹا یا جو ان کے خاندان کے لوگ ہوتے ہیں وہ اس گدی پہ بیٹھ جاتے ہیں کہ اب ان کے بعد اب ہم لوگ ہیں ان کے بعد، اور اسی طریقے سے گدی بائی گدی بائی گدی چلتی جاتی ہے، اور یہ گدی نشینی چلتی رہتی ہے کہ یہ سب ایک جھوٹ کے اوپر مبنی ہے۔ ہر بندہ اپنی ذات کا خود ذمہ دار ہے آخرت میں، اور کوئی بھی انسان کسی دوسرے کے آخرت میں کوئی کام نہیں آئے گا۔ اور جس کسی نے بھی اس قرآن کو چھوڑ دیا اور اس قرآن کے بغیر زندگی گزاری، اس کے قائم کردہ قانون اور شریعت اور چیزوں کو سمجھے بغیر زندگی گزاری، اور وہ سمجھ رہا ہے کہ وہ اسی طریقے سے آخرت میں کامیاب ہو جائے گا، تو ان سب لوگوں کو میرا یہی میسیج ہے کہ ابھی بھی موقع ہے، ابھی بھی وقت ہے کہ آپ لوگ ہدایت پر آ جائیں، قرآن کو خود سمجھ کے پڑھیں، دوسرے لوگوں پہ نہ رہیں،
کوئی جو مرضی کچھ کہتا ہے آپ اس کو نہ سنیں، سب سے پہلے خود قرآن کو سمجھ کے پڑھیں۔ انشاءاللہ جب آپ خود ہدایت کی طرف نکلنے کی کوشش کریں گے اور قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے تو اللہ پاک آپ کے اور ہم سب کے راستے آسان کرے گا۔ اللہ آپ کو اور میرا نگہبان۔ اللہ حافظ۔